نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سب تو پہلے اس علاقے دے جماعتی علماء نو مخلص اراکین نو نوجوان ورکرن اتنی عظیم الشان اور خوبصورت کانفرنس کران تے
دل دی گہرائیاں تو خراج تحسین پیش کرنا. ساڈے ساریاں دی اے دعا ہے کہ اللہ انہاں دے علم و عمل وچ عمر وچ گھر بار وچ اولاد وچ کاروبار وچ اور رزق حلال وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. آمین. بھائی باہر والے خاموش رہو. بھائی صاحب چپ کرو. باہر والے خاموش رہو بھائی. اشاعت التوحید و سنت مبلغین اور خطبات اے اللہ دا خصوصی کرم اور فضل اور رحمت کہ اے سب قرآن دے طالب العلم. ملک بھر دے مدرسیاں شعبان اور رمضان دیاں چھٹیاں وچ جڑے قرآن پاک دی تفسیر دے دورے ہوندے نے اللہ دے فضل نال انہاں وچوں 95% مدرسے اشاعت التوحید دے. ساڈی جماعت دے شیخ بانی رئیس المفسرین قدوۃ السالکین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے قصے کہانیاں سنن والی قوم دا ذہن اللہ دے قرآن دی طرف موڑ دیتا. سبحان اللہ. لوگ اس ویلے کہانیاں قصے کھڑتے آئے بھئی 12 سال بیڑا بوڑ دیتا وقتار دیتا. اس کہانی دا نہ کوئی سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس دور آکھیا ایک قصے کہانیاں چھوڑو قرآن پڑھو.
اللہ دا ایک پیغمبر کشتی دے وچ سبحان اللہ کشتی گرداب بھور ایک بندے نو باہر کڈو کنے پاؤ کنا کڈیا نہ اس پیغمبر دا نکلیا آخر دوبارہ کنے پاؤ دوبارہ کنے پائے پھر نام اسے پیغمبر دا نکلیا تیسری باری نام جڑنے اس پیغمبر دا نکلیا تو معاملہ یہ بن گیا بھائی اللہ دا پیغمبر کشتی چ باوے تو کشتی ڈبدی ہے تے جے پیغمبر نو کشتی چ کڈو تو کشتی اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ کشتیاں دا ڈبونا اور کنارے لانا اے نبیاں ولیاں دے اختیار وچ نہیں میرے اختیار وچ تو ساڈے شیخ نے رخ پھیریا لوگوں دا اللہ دے قرآن کی طرف انہوں قرآن پڑھایا اور صحیح معنیت مولانا حسین علی فنا فی القرآن تساں سن کے یقیناً حیران ہو جاسو کہ مولانا حسین علی دا آخری ٹائم میں نظر دا عالم میں گھر دے بندے چارپائی دے آسے پاسے افاقہ ہویا اکھاں کھولیاں پوچھیا باہر کوئی میرا شاگرد موجود ہے کہ جی ڈھیر سارے شاگرد موجود ہیں فرمایا میرے کسی شاگرد نو بلاؤ میں چاہنا کہ زندگی دے آخری لمحات او من قرآن دی تفسیر سنا جیڑا عالم پڑھن واسطے آیا اس نو مولانا حسین علی نے پہلی گل کی تھی اللہ راضی تھی بھی میرے کو قرآن پڑھنے میں آ بڑا ایک نام ہے بڑا ایک خطیب ساڈے معاشرے دے رہن کئی لوگ جانتے ہو سن مولانا علامہ دوست محمد قریشی جی ایک دن واسطے حضرت صاحب کو آئے تے کسی قریشی صاحب کو پوچھا بھی تساں بھی کچھ پڑھیا تو قریشی صاحب نے فرمایا ایک دن تے سورت جن ایک دن تے سورت جن یعنی من حضرت صاحب نے اس تھوڑے جا وقت سورت جن پڑھا اساں جڑے اشاعت التوحید دے خادم مبلغین اللہ دے فضل نال ساڈے قرآن پاک تے نظر ہے ساڈے وچوں کئی تو ایسے ہیں جڑے ہر سال دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں میں فقیر بھی انہاں شامل ہوں یہ ساری چیزاں ساری نظر دے تلوں گزر دیاں آیتاں ساڈے سامنے تے جے میرے تے یقین کر لو تے اعتبار کر لو تو میں تمہیں علا وجہ البصیرت ایک گل دسنا چاہنا کہ قرآن پاک دے 30 سپاریاں دے اندر تے 114 سورتاں دے اندر تے 6600 تو زیادہ آیتاں دے اندر اللہ نے
جس مسئلے نو سب تو زیادہ بیان کیتا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ رنگ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، دلائل بدل بدل کے، اگر میری یہ گل گستاخی نہ ہوئے تے نہ سمجھی جائے تو یقین کرو ہکو گل بار بار تکرار نال روز صبح شام اگر کوئی اور بندہ کرے آنا تو لوگ عقل دا فطور سمجھے نا۔ ہکو گل صبح تے ہکو گل شام، ہکو گل رات نو تے ہکو گل دن، ہکو گل کتاباں تے ہکو گل درس تے ہکو گل تقریر۔ اگر کوئی اور بندہ کرے آنا تو لوگ عقل دا فطور سمجھے رہا تے قرآن نے ہر سورت دے اندر بار بار اسے مسئلے دا تکرار کیتا، الہکم الہ واحد، لا الہ الا ہو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ سورت محمد ہے، علماء بیٹھے طلبہ بیٹھے، فاعلم کہ میں جان لے، فاعلم دا کہ میں بس جان لے لا الہ الا اللہ۔ تے مولانا حسین علی مانا کر دیں فاعلم سمجھ کے پڑھ، توتے اور رٹیا رٹایا نہ پڑھ، سمجھ کے پڑھ لا الہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ مثالہ دیتی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم میں ٹیلیفون ضرور آیا، آؤ وزارت کا حلف چاہو، یار بندے کو نکل کے ٹیلیفون کر لو گلی پہ۔ مختلف دلیلاں دتیاں، رنگ بدلے تے لوگاں دیاں دکھ دیاں رگاں نپیاں، جٹاں دیاں، زمینداراں دیاں، دکانداراں دیاں، تاجراں دیاں، ملکاں دیاں، چودھریاں دیاں، سرداراں دیاں۔ خدا دی قسم تے ان مسئلہ سمجھایا، ایک دونی دونی تے دو دونی جٹ نو بھی سمجھ آوے، الف نو کلی سمجھن والے نو بھی سمجھ آوے، عالم نو بھی سمجھ آوے۔ حد کر دیتی ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ایک نوکر ہے، اس دے کئی مالک ہیں، نوکر ایک تے مالک کئی، تے مالک بھی شریف نہیں، کمپرومائز کرا لے نہیں، ضدی متشاکسون، ضدی۔ ایک مالک اس نوکر نو آتا میرے کپڑے استری کر، دعا تھا اس کو دفع کر، میرے بوٹ پالش کر۔ ایک آدھا تیار ہو جا میں تن سگودے بھیجنا، دعا تھا مار گولی اس نو میں تن میاں لی بھیجنا۔ نوکر ایک تے مالک کئی، تے او بھی ضدی انادی ہر طرح، تے دوسری طرف ایک ایو جیا نوکر ہے جس کا مالک بھی ایک کے، جڑے تے جٹ بیٹھے ہوتے، زمیندار بیٹھے ہوتے، پڑھے لکھے ہوئے نے بیٹھے، سچی سچی گل کرے آئے کیڑا نوکر چنگا نہیں، جس دے مالک کئی تے سولی تے چڑھیا ہے، ایک مالک آدھا ادیا، دو آدھا ادیا، ایک آدھا اے کام کر، دو آدھا اے کام کر، جاہل بھی آکسی، اجاد بھی آکسی، انپڑھ بھی آکسی، الف نو کلی سمجھنا والا جٹ بھی آکسی، مالک ہوا نوکر ہوا چنگا، جس کا مالک
کئی مشکل کشا ہونی بندہ اوہ چنگا ہوندا ہی جس دا ایک کوئی مشکل کشا سبحان اللہ کیسی مثال دیتا تے کنی اللہ نے لوگوں دیاں دکھ دیاں رگاں نپیاں تے مسئلہ سمجھا ایو گل حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن اے علماء کرام اور اے طلبہ اعظام اور عوام، حضرت یوسف اس تو پہلے بڑی مصیبت پہ بڑے دکھ پہ بڑے غم پہ تے آج تک اپنا تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں. لوگوں نے کھوج کدیا اور بھائی خوشخبری ہو مفت میں غلام ہاتھ میں آ گیا. اس دیاڑے نہیں آخیا او بھائی کس نو غلام بنا لگے ہوئے ہو، میں یعقوب دا پتر حضرت اسحاق دا پوترا حضرت ابراہیم دا پڑپوترا. حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی ہے، انہوں نے دنیا نہیں جانتی، نہیں دسیا چپ. مصر کے بازار بک گئے، وزیر خزانہ خرید لے. نہیں آخیا وہ کین خرید رہے ہو بھائی، وہ میں پیغمبر دا پتر ہاں پیغمبر دا پوترا، کس نو خرید رہے ہو؟ نہیں آخیا. اتنے میں گل کرنا چاہنا، مولانا شعیب صاحب بیان کر رہے ہیں تو میرے ذہن جو چیز آ رہی ہے، منڈی تو خرید کے وزیر خزانہ گھر تھی آیا، منڈی جو خریدے اس نے تے گھر لے آیا تے بس رستے جڑیاں گلاں کیتیاں سنا تے اس نو سمجھ آ گئی بے بچہ کوئی معمولی تاں نہیں. تو نال بیوی نو آدا اس دا خیال کر، عزت نال رکھ، ہو سکدا سن نفع دے وے. کیڑا سیاڑا آدمی ہے خدا دی قسم ہے کہ منڈی تو لے کے گھر تھی آیا. ابن کثیر نے لکھیا بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ترائے بندے بڑے قیافہ شناس ہوئے. سبحان اللہ. تین بندے، پہلا بندہ جس یوسف نو پہچانیا تے دوئی حضرت شعیب دی وہ لڑکی جس حضرت موسیٰ نو پہچانیا. ایک کو گل کیتی اس تے پہچان لیو سو بندہ کی ہو. والد نو آدھی بابا نوکر تو انجوی رکھنا تے نوکر دو صفتاں ہونیاں چاہیے، ایک کو طاقت والوں آپ جنون مالک اس کو گھٹن لگ گیا، کمزور تے مریل طاقت والا. نوکر دوئی صفت ہونی چاہیے، امانت دار ہوئے تے دوئی شیاں میں اس ویکھیاں نہیں. پہلا قیافہ شناس ہے وزیر خزانہ جس یوسف نو پہچانیا تے دوئی قیافہ شناس ہے بنت شعیب جس حضرت موسیٰ نو پہچانیا تے تیسرا قیافہ شناس ہے صدیق اکبر جس نے اپنے بعد واسطے خلافت واسطے حضرت عمر نو پہچانیا. لوگ ایک میرے نال دم جی لائی ہے وکیل صاحب وال، لہذا من تقریر کچھ نہ کچھ گل ایک کرنی پڑتی جس دے صحابہ دی تھوڑی جی یہ حضرت ابو بکر نے وصیت لکھوائی نا حضرت عثمان لکھ دے پیر میرے بعد خلیفہ غشی آ گیا. غشی آ گیا حضرت عثمان سمجھیا اس غشی جگر فوت ہو گئے تو رولا پیچھے پہ جاسی، انہاں لکھیا عمر ہوں گے. یہ تو مطلب ہے سارے صحابہ کو پتہ ہے کہ ابو بکر تو بعد عمر ہوں گے. ہوش آیا کیا لکھا ہے
کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. حضرت عمر نے بلایا. حضرت عمر نے بلا کے کیا میں اپنے بعد خلافت تجھے دے کے جا رہا ہوں. حکومت تیری، سلطنت تیری، خلافت میری. جھولی گر رہی ہے پکی ہوئے پھل کی طرح. نہ الیکشن نہ ووٹ، مفت لگ رہی ہے. لیکن میرے نبی نے اپنے یاراں کا تزکیہ کس طرح کیا، ذہناں دی صفائی کیویں کیتی. خدا دی قسم ہو تو لوگ جولیاں چاہ کے پیچھے پھر رہندے یا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا. دو دن اور کچھ دے بننے تو زکات کمیٹی کا ممبر ہی بنا دو، کتوں تک کھا دوں. کوئی ہوتا نہ لبے. اللہ کی قسم نہ ملک میں چوسیا گڈیریاں ہو کی گیا. بڑے ظالم ہو گئے. تو اڈا بھی حافظہ بڑا کر خدا. وہ پنڈی کا ایک شیخ ہے، نہ لین کی کہڑی شیخ جو ہے کوئی بھی لوگ آخر میں شیخ نو ہاتھ دو تو پیچھے ہاتھ آئے تو انگلیاں گیڑ لیا کرو میں پوریاں واپس آئی. وہ کر رہا دفاع پاکستان. واہ شیخ صاحب واہ. دفاع پاکستان. شیخ صاحب وہ جامعہ حفصہ دیاں بچیاں جس ٹائم مر رہی ہیں نا، تو کتنے آئے؟ کتنے آئی شیخ رشید؟ تو مشرف سے نال آئے جس ٹائم بم مار کے بچیاں کو کولا بنا دیتا گیا. پانی بند، بجلی بند، کھانا بند. معصوم بچیاں نے درختوں کے پتے کھاتے کھاتے. لوڈ شیڈنگ ہے نا اس کی سزا. اصل سارے مجرم ہو 7 سال دیا معصوم بچیاں تو بھن دیتی. اج آیا دفاع پاکستان کرنا. تو سو دفاع پاکستان کرنا. دعائے نے اعجاز الحق. تو سارے مشرف کے ساتھی مشرف کے نام جامعہ حفصہ تے حملہ ہویا، بم مارے گئے، گولیاں چلائی گئی، بھن دتا گیا. تساں وزارتاں نال ان چمڑے رہے جن مردار نال کد چمڑیا ہونا. تساں آخیا اس صدی دا مرد مومن مشرف تے ہن کیا کر رہے ہیں؟ دفاع پاکستان ہو. حضرت عمر کی جھولی گر رہی ہے خلافت مفت. کوئی الیکشن نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں. امارت خلافت حکومت مفت مل رہی ہے. مفت میرے نبی نے اس طرح تربیت کی تھی کہ حضرت عمر سنیا، فرمایا لیس لی بہا حاجہ. یہ گل میں آج سنان لگا، اس تو پہلے نہیں سنی ہونی یہ گل. لیس لی بہا حاجہ، میں نے اس کی ضرورت نہیں، کسی اور کو دے دو. من نے اس کی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر گمادن ولکن بہا الیک حاجہ، ولکن بہا الیک حاجہ. عمر اے میں نہیں جاننا تین خلافت دی ضرورت کوئی نہیں، پر میری مجبوری وے خلافت نو عمر دی ضرورت پہ گئی. گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر عمر عمر. جس ٹائم حضرت عمر کا نام لکھ کے سیل کر کے اس لفافے میں حضرت ابو بکر نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، صحابہ کے سامنے، جس آدمی کا نام میں نے اس میں لکھ دیا ہے تمہیں منظور ہے؟
صحابہ نے آخیا منظور، پچھو ایک آواز آئی نا منظور، نہیں منظور. لوگا ویکھیا کہ نہیں کرنے والا حضرت علی ہے. اور تھوڑے سرے تو تھوڑے جو توڑتے گئے، لیکن اگلی گل سنو تو تھوڑی مسکراہٹ ظاہر ہو جائے گی. نہیں منظور. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی ابن ابی طالب کیا مقصد ہے آپ کا؟ حضرت علی نے فرمایا اگر عمر کے خلاف سوا، اگر عمر کے سوا کسی اور کا نام لکھا گیا ہے تو نام منظور ہے. منظور ہے تو صرف عمر کا نام رضی اللہ تعالی. حضرت یوسف تعارف نہیں کروا رہے، غلام بن گئے، تعارف نہیں کروایا، وک گئے، نہیں دسیا میں کون ہوں، ہاتھ کڑیاں لگ گئی ہے نا دینے چاہیے. پہلے زلیخا ڈورے پر یہ صاف بچ نکلے. زلیخا نے سہیلیاں آخیا زلیخا بڑی بدزاؤ کے غلام نو دل دے بیٹھی ہے. مقصد انہوں نے یہ ہے کہ کم تک گندا نیس کیتا، انتخاب غلط کیتا سر، اپنے کوئی پائے کا بندہ چننا ہے سر. یہ انہوں آخیا اس واسطے کہ معاشرہ جو تھا وہ روشن خیال تھا. معاشرہ روشن خیال. زلیخا کیا گلا اس واسطے کر رہی ہیں انہیں میرا یوسف ویکھیا نہیں، انہوں یوسف کھانا چاہیے تھا. اس کی دعوت تے رکھے چھری کانٹے پھل کٹن واسطے تے وقت وہ چا چا کے جڑے شہری بابو ہوندے نا یاد جراثیم ہوندے ہاتھ نال چمچا ہوئے تے کانٹے ہوئے تو چبو کے انج کھادا بنی. یہ شہری بابو آتے جراثیم ہوندے. یہ جڑے شہری بابو ہیں نا جڑے جٹ نہیں پھوسیاں بیلن والے، یہ اس چاٹ مارے بابو 5 پرتالیاں کھا یہ جراثیم ہوندے کانٹیاں لا اس چھری کانٹے رکھے. یوسف باہر نکلے، انہیں یوسف نو ویکھیا اور انہیں اپنی انگلیاں کٹ لئیاں. پہلے تو ایک زلیخا آئی، ہوں سارا سہیلیاں مل گئی. وہ جلے رات جہاں وزیر آئے ہے بیگمات وزیر دیا پارلیمنٹ کے ممبر دیا بڑے 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 لوگوں دیا. جہاں وزیر گھر آئے تو وہ بیوی آ کے یوسف کی دعوت نہیں کرنی چاہیے. صبح وزیر آیا، اس سیکٹری بلایا ادھر آؤ، یوسف کون ہے؟ سیکٹری آ کے اچھا تھوڑے گھر بھی پہنچ گئے. ٹھیک میں آ کے صرف میری بیوی مطالبہ کی. انہوں نے آخیا یوسف مجھے لے سٹو تے جان چھڑاؤ. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا نہیں ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑا خوبصورت جملہ کیا، خدا دی قسم صدقے جاواں. مولانا ابوالکلام آزاد فرماندے لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، اور یوسف کو جیل اس لیے جانا پڑ گیا کہ اس نے جرم کرنے سے انکار کر دیا کہ میں ایک جرم ہوں. جیل چلے گئے، ہتھکڑیاں لگ گئیاں، تعارف ہو، بولو بولو، خوب جو کڈیا غلام بنے، تعارف نہیں کروایا، منڈی کی بکے، تعارف نہیں کروایا، ہتھکڑیاں لگیاں، تعارف نہیں کروایا، جیل دی دنگو تاریخ کوٹھی چ گئے، تعارف نہیں کروایا. اج مسئلہ توحید بیان کرن دا وقت آیا. اج پہلی باری تعارف کروایا میں کون ہوں. واتبعت ملت آبائی، میرا باپ یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم ہے،
میں کوئی معمولی آدمی نہیں. یہ تعارف اس واسطے کروایا بھئی توحید والی گل اہم بڑی آئی تے متکلم جیڑا اچا ہوئے اس دی گل اتنی شوق نال سنی جانی. یہ گل ہے کہ کوئی جس لیڈر نال تو پیار ہوئے، جس عالم نال پیار ہوئے، جس خطیب نال پیار ہوئے، بیٹھے رہتے ہو راتی 1 بجے تک دی تقریر سننی ہے، اس تو پہلے بھاوے پھل کیرے مولوی کوئی کہ او بھاوے چبلا مارے متکلم جتنا اونچا ہوگے اس کی کلام اثر ہوتا، کلام اثر ہوتا. آج توحید بیان کرنی آئی نا تے کلام اثر پیدا کرنا آئی. تو آج حضرت یوسف نے پہلی دن اپنا تعارف کروایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ما کان ما ینبغی ما یجوز. ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ جائز نہیں کہ رب ساڈے تے ایڈیاں رحمتاں کرے تے اساں اس نال شریک کریے. تے مولانا حسین علی نے پنجابی میں نہ کیتا ما کان لنا، سامنے گل ڈھکدی نہیں، سامنے گل ڈھکدی نہیں. وہ ساڈے ایڈیاں رحمتاں کرے تے اساں اس نال شریک بنائیے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. ہمارا عقیدہ شرک کی گندگی سے پاک ہے. ذالک من فضل اللہ. یہ کیا ہے؟ زور بولو، زور بولو. اور واحد ہو توحیدی ہو. ذالک من فضل اللہ. یہ اللہ کا کیا ہے کہ توحید کی سمجھ آ جانا تے شرک تو بچ جانا. ذالک من فضل اللہ. پتہ نہیں میں کتنے گل کی اج اتنے بھی کرنا چاہنا، اپنا آپ دسنا چاہنا تے تہاڈے تے چھوڑ دے. تہاڈا دل کے ضمیر کے خدا کی قسم ہے، میرا ضمیر یہ ہے، میرا دل یہ ہے، میرا ذہن یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر من ساری دنیا دی کوئی دولت دے دے، ساری دنیا دا سونا دے دے، ساری دنیا دا زیور دے دے، ساری دنیا دی بادشاہی دے دے، ساری دنیا دی زمیناں دے دے تے میں آکھے بھئی عقیدہ توحید نو چھوڑ دے، خدا دی قسم ہے میں اس واسطے تیار نہیں. ذہن دا، دماغ دا، دل دا اللہ بہتر جانتا. میرا خدا دی قسم ذہن ہے کہ ساری کائنات دیا نعمتاں تو بڑی نعمت توحید دا سمجھ آ جانا ہے. ذالک من فضل اللہ. یہ اللہ کا کیا ہے؟ اس کا تعلق علم نال کوئی، عقل نال. چلو عقل مند ہوئے تو توحید سمجھ آوے. علم نال کوئی نہیں، عقل نال کوئی نہیں، پیسے نال کوئی نہیں، سیاست نال کوئی نہیں، بادشاہی نال کوئی نہیں، کوئی نہیں. ذالک من فضل اللہ. سادہ سیاست نال تعلق کوئی نہیں. سیاست دان جانے تے سیاست جانے. ایک گل کرنا چاہنا جی تسا پہنچ جاؤ تو نہ بالکل نہیں لینے. میں جنہیں لکا کے گل کرنا تسا کیوں گھگٹ چاہ کے نچن لگ جائے. 8 سال بندہ سعودی عرب رہا ہوئے، 8 سال تعلیم یافتہ، پڑھیا لکھیا، مکے گیا، مدینے گیا، اعتکاف بیٹھا کہ 8 سالہ تو بعد پاکستان آمنا نصیب ہویا تے آکھن لگا سدھا داتا دربار جانا ہے. سمجھو مکے جا کے نہ آئی، سیاستدان نہ آئی،
کا تعلق نہ دولت نال ہے، نہ علم نال ہے، نہ عقل نال ہے، نہ پیسے نال ہے، نہ سلطنت نال ہے۔ توحید کی سمجھ آ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ کیا ہے؟ اس میں بڑے پڑھے لکھے، خدا دی قسم میں حیران ہو جاؤں گا، 20 منٹ کے رہے 21 منٹ کے رہتے بزرگ نوازے میں بابا میرا پتر انٹرویو دے بڑھے ہو جاتے وقت تو ذرا خیال کریں۔ تعلیم یافتہ نقلوں میں، لیکن توحید کی سمجھ اللہ نہیں دیتی، دھکا مار دیتا، ضد کی تھی اناد اللہ نے دھکا مار دیتا، ختم اللہ ہو۔ میں اکثر تقریباً بیان کرنا سارے سرگو دیکھا بندہ ہی مجذوب ہی ہے، پان کھانا رہتا ہی دہڑی اتنے پان سر اجڑے ہوئے کپڑے گندے پیڑے دیاڑے، کوئی ہوش نہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے 20 رکعتاں کٹھیاں۔ تو میں دستا ہوں دی عقل تو آپ سمجھ میں آیا بھی کیڑا عقل مانتا ہے، تو خود اندازہ لا لو۔ میرے کو آیا 5 روپے دے بھائی چاہ پینی ہے، میں اندر کمرے گیا 5 روپے لے کے میں آیا، اس نیت بن لی، میں ہی آیا تو من نہ کر لگا ہوں تو میں آ کے نیت بن لئیے تو رکھ دے میں نماز پڑھ کے چاہ لے سا ناموں کا ہوش نہیں، کپڑے کا ہوش نہیں، والا کا ہوش نہیں، تیل کنگھی کا ہوش نہیں، کھامن پیمن کا ہوش نہیں۔ چور اس کو چھیڑ دے جنہیں سڑک تے جانا نا، چور نکے نکے وہ پیچھے لگ جانے، اس کا نام رکھا ٹیٹو، ٹیٹو ٹیٹو، یہ وہ چھیڑ پڑی ٹیٹو۔ عقل نہیں، دماغ نہیں، نامن کا ہوش نہیں، کھامن کا ہوش نہیں، پامن کا ہوش نہیں، تے کوئی بندہ پوچھے نا ٹیٹو 11ویں کھائے گا، تے ٹیٹو آتا حرام ہے، اللہ کے نام کی کھاؤں گا۔ یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من عقل نہ کوئی کرنا۔ سرگو کے ساتھ نام رکھا نے 18 بلاکی ہے، ساڑھے والد صاحب پہلے پہلے آئے 18 بلاک ہے، سرگو کے بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک 2 3 4 5 6 تے ساڑھی مسجد آئی 18 بلاک ہے، جو ساڑھا نام رکھا نے 18 بلاکی ہے۔ یہ نام رکھا کے بڑے تیز، ہر روز ایک نواں نام، وہابی، پتھری، پتھری، معتزلی، مماتی، کنیا ہونا کیوں ہوا ہے تو میرے پیغمبر دیکھ کے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ کئی فتضربو کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں، مجنون ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، شاعر ہے، اساطیر الاولین ہے۔ کیسے کیسے نام جو لوگوں نے متنفر کیتا، یہ پتھری ہے، یہ دن نبی پاک کی قبر کوئی شے نہیں، پتھر ہو گیا، انا للہ۔ عالم ہوئے، ممبر رسول ہوئے تے جھوٹ بولے، جو کفر کعبہ برخیز ہے، کجا مانت مسلمانی جدا کفر کعبے چ اٹھ کھلو گے، مسلمانی کتنے تلاش کرنی ہے؟ گالاں کڈنیاں، بکواس کرنے، بد زبانی کرنی، آکے شاہ تو توحید کا گند کھولیے نا تو ادھی دنیا بدبودار، پتہ نہیں ایسا کیڑا گند پایا ہو۔ نفرت پھیلانی، نفرت
کرنا بھی کوئی فن نہیں. مولوی صاحب ممبر تے گالا کر رہے ہیں، زبانی کرن بڑا میں کمال کیتا. مولوی جی جڑا چوک وچ بدماش کھلوتا نا وہ تواڈے نال چنگیاں کردا. پاپولر قسم کی گالا کرتے ہیں لوگ، پاپولر یہ نہیں نہ سنے تے نہ سمجھنا. تے جے تو بھی ممبر تے کدے تے چوک وچ ہیروئن فروش کدے کیا فرق رہے؟ زبان کو وجہ استعمال کیتی کرو، لوگوں کو پتہ لگے بھئی یہ مولوی ہے تے یہ بدماش ہے، یہ بدماش دی زبان ہے تے یہ ساڈے بندیاں دے ملکاں مجرا کروائے. آسے پاسے کرسیاں تے بیٹھ وچ آ گئے جناب وہ میراسی نفت نفت نہ تو ایک ملک سے رنگ تھوڑا جہا کالا وہ نال والے بندے نال گل کرا اس نٹ ویکھ لیا بھائی ساڈے والے پاسے توجہ کوئی نہیں آپس وچ لگے ہوئے وہ نٹ لگایا اس آکھیا سائیں تساں تے چپ کرو نہیں تو لوگوں کو کیوں پتہ لگ سی بھائی ساڈے وچوں ملک کون ہے تے نٹ کون ہے. مولوی جی تھوڑا جہا تو حیا کرو نہیں تو لوگوں کو کیوں پتہ لگ سی بھائی انہاں مولوی کون ہے تے بدماش کون. اس نے تقدس نہیں جانتا کس مسئلہ تے کھلوتا سیرت دے نام تے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس نبی دی سیرت دے نام تے جس دے سر ہر روز عورت گند سٹتی ہے ہر روز سٹتی ہے. ایک دیارے نہیں سٹیا پوچھیا اج کی ہویا اس گند نہیں سٹیا کہ بیمار ہے تو میرا نبی اس دے گھر بیمار کرسی کرن سبحان اللہ اس نبی دا نام لینا تے بس زبانیاں کرنا. اے آدمی جی پتھر ہو گیا کچھ بھی نہیں جی قبر سنو اشاعت التوحید و سنہ کا مبلغ معتبر سٹیج سے یہ کہنا چاہتا ہے میری جماعت کے اکابرین دا خطباء اور مبلغین دا یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے مسلک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس اپنی قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. الان کما ہو گیا الان کما ہو گیا. اور اگر علماء مجھے اجازت دے دیں تب بندیار بھی آخنا چاہتا جس ٹائم میرے پیارے پیغمبر کو آخری غسل دیتا گیا اور آپ نے جسم کسی کپڑے میں پوجیا گیا اگر پانی کا کوئی قطرہ پوجن تو رہ گیا اور اس قطرے سمیت میرے نبی کو دفن کر دیتا گیا وہ قطرہ بھی آج تک نہیں ہوئی. نبی پاک کے وجود مقدس نو اس نال تشبیہ نہیں دے سکتا. خدا دی قسم ہے میرے نبی دے جسم دی تر و تازگی دی توہین ہو جائے گی. گلاب دا پھل اپنی ٹہنی اتے اتنا تر و تازہ نہیں ہوگا تے مچھلی پانی دے وچ اتنی تر و تازہ نہیں ہوگی جتنا میرے نبی دا وجود مقدس قبر منور دے اندر تر و تازہ. اس نے مٹی نہیں کھانا اس نے کیڑے مکوڑے. خدا دی قسم ہے لوگ لکھتے ہیں مفسرین نے لکھیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی بیماری ہو جائی کیڑے پہ گئے وہ کیڑے ڈھاندے ہیں تو کیڑے اتنے رکھ دیتے ہیں. میں نہیں کھائے میں نہیں منتا میں اس مفسرین کی روایات کو نہیں منتا. حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن خاموش ہے بیماری تو حدیث بھی بیماری تو خاموش ہے. تو آدھا کیڑے پہ گئے تے کیڑے کھادا تے کیڑے تلے ڈھہ گئے تے وقت اتنے رکھے. بندے عالمی آدھا
جداں نبی دے جسم نو وفات تو بعد کیڑے نہیں کھاندے، زندگی کیڑے کھاتا۔ جبریل زندہ ہے، نوریاں دا سردار ہے، سارے نبیوں تے وحی لے کے آیا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، زندہ جبریل تے رب دیاں رحمتاں اتنیاں نہیں اتردیاں جتنیاں رحمتاں میرے نبی دی قبر منور تے۔ تکبیر، علامت اللہ بندیالوی، جمعیت شہادت و سنت۔ پھر کسی خطیب نو حیا نہیں آتا؟ یہ آدمیاں کہ شہادت توحید والے آدمی قبر کچھ نہیں تے پتھر ہو گیا۔ ایک گل ہو نہیں سو، کاش میری یہ گل سمجھ لو، اللہ کرے دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی ہے تو وہ ذرا زیادہ غور نال میری گل سنو۔ میرے نبی دے وجود مقدس مٹی جو نہ بولو، کیڑے مکوڑے نہیں کھاندے، وہ تو میرے وجود نو ہی نہیں کھاندے، تو ہم بھی نہیں کھاندے، پیروں مٹی۔ اصحاب کہف ترائے صدیاں ستے تے مٹی نہیں کھاتا، تے میرے وجود میں مٹی نہیں کھاندی، تے تیرے وجود میں مٹی نہیں کھاندی۔ بول فرق، نہ تیرے وجود میں مٹی کھاندی ہے، نہ میرے وجود میں مٹی کھاندی ہے، نہ اصحاب کہف دے وجود میں مٹی کھادا۔ میرے وجود میں مٹی اس واسطے نہیں کھاندی کہ میرے جسم میں روح موجود ہے، جسم میں روح ہوے تے مٹی نہ کھاوے، اے کوئی کمال نہیں آ۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاندی۔ کمال پائیں روح جنت الفردوس۔ یہ سارے خطیب تے مقرر تے واعظ دی رٹیاں رٹائیاں تقریراں کردے ہیں، یہ نہیں تو سناندے رہندے کہ حضرت عثمان روزے نال آئے تے وقت بیوی نو آکھیا من خواب آیا تے وقت حضور آکھیا بھئی اج روزہ میرے نال کھول نہیں، وہ کتھے کھولنا آئی؟ نبی پاک دی قبر منور تا تاشا دے حجرے چے تے حضرت عثمان دفن جنت البقیع چے، یہ روزہ کتھے کھلدا پیا میرے نال؟ حضرت بلال کا آخری وقت فضائل اعمال میں بھی لکھیا، آخری وقت کون بیٹھے دوست برادری، حضرت بلال مسکرائے ہسے، انہوں نے آخیا یہ تو بڑا جان کنی کا وقت ہے، مشکل دیا گھڑیاں تے تساں مسکرا رہے ہو۔ حضرت بلال نے فرمایا کیوں نہ مسکراواں، تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی۔ یہ سن بھی سمجھاؤ نا ملاقات کتنے ہو رہی ہے؟ حضرت بلال تو شام میں دفن ہے، نبی پاک مدینہ منورہ میں روح مبارک ہے جنت الفردوس۔ کون آ گیا؟ حضرت فاطمہ حسنین دی والدہ، حضرت علی دی بیوی تے نبی پاک دی پیاری بیٹی۔ وَعَوَدَا ہو اِلَى جَلِيلَ نَا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو۔ جنت الفردوس صرف جنت نہیں، زور سے بولو زور سے بولو، صرف جنت نہیں، جنت الفردوس۔ اٹھا حدیث کی کتابیں، کیا ان میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے؟ عرش کتھے؟ حضرت فاطمہ کی آدمی میرا بابا کتھے؟ روح وچ ہووے تے مٹی نہ کھاوے، اے کمال
فردوس جسم روح موجود نہیں، وقت میرے نبی دے وجود نو مٹی نہیں ایک کمال۔ تو سائیں جاؤ دسو زلیخا دے سامنے اگر جبریل کھلوتا ہو گیا تے زلیخا جبریل نو آکھیا ہے طلاق تے جبریل آکھیا معاذ اللہ، کمال آئی آئی کمال کیوں؟ وہ نوری ہے، اس سے قوت شامانی، اس سے عورت والی کشش ذہن جی کوئی نہیں۔ یہ حضرت یوسف نور ہوئے نال ماشاءاللہ تے بچ بنیے نال تو کوئی کمال نہ یا کمال تاں بڑھ گئی جو بشر ہو کے بچی ہے۔ ماشاءاللہ تے جبریل تو ہر ویلے آسمانوں تے رہندا نوری ہے، تو نوری اتنے ودر آوے تو کمال کوئی نہیں آ، کمال آمنہ دے لال دا اے یا بھی بشر ہو کے معراج والی رات بلندی نے اس مقام تے پہنچے ہی جتھے جبریل دا خیال بھی کبھی نہیں گیا۔ ایک گل میں نبی پاک کی عظمت کے متعلق کرنا چاہتا ہوں، شیخ القرآن دا شاگرد ہوں، حضرت شیخ القرآن دا طریقہ ہے تقریر کرن دا تھوڑا تھوڑا ہر شے نو لے کے جاؤ۔ ایک گل عظمت کے متعلق کرنا چاہنا، سارے دوست آتے ہیں بھائی دیوبندی جڑے یہ نبی دی عظمت کتنے بھی ہو، انہوں نے آندی نہیں نبی دی عظمت، یہ ہوئی منکر، چل آ میرے نال چل۔ ایک وہابی کو سن ایک وہابی کو ہے تو جنہیں جنہوں نبی پاک نال محبت عظمت سن کے خوش ہو سن نبی کی عظمت جلے بیان ہوئے گی تو خوش ہوو گے نا، پتہ لگے گا جلے میں گل ختم کروں گا۔ معراج والی رات میرا نبی اس وجود مقدس نال جسم سمیت روح جیندیاں جاگدیاں بلندی دے اس مقام تے پہنچیا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی دے قدموں دے تلے آ، ساری کائنات تلے آ گئی، میرا نبی سب توتے چلا گیا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ستوں آسمان تلے آنکھوں تلے، جنہوں نے محبت آنکھوں اس رات ستوں آسمان تلے، سدرۃ المنتہا زور جنت الماوا، آچھی کرنوں والا سورج، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند، جگمگانے والے ستارے، سرد فلک پہاڑ، بہنے والے دریا، زمین نیچے، پہاڑ نیچے، سمندر نیچے، بحر و بحر نیچے، سورج چاند ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، آسمان نیچے، جنت الماوا نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر، بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ یہ سارے نام رکھ دیں بدنام کرنے واسطے کہ لوگ انہوں دے نیڑے، یہ ہیں نور بھریاں، نور بھریاں کیتا ہے میک اپ سن جیا، بس انہوں نے پتا بھی شادیاں آنا، انہاں آپریشن کرنا تے اینکاں لاؤنیاں، تے جلے قرآن والی اینک لگی تے ساڈے داغ نظر آمنے، انہاں لوگاں نو انا رانا۔ ہاں جی یہ نور بھائی کا بڑا جان گے سارے دن، موت امین صاحب کا شہر ہوئے تو لوگوں نے نور بھائی کا